بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 692۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، جب پہلے مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی پہلے قباء کے مقام عصبہ میں پہنچے تو ان کی امامت ابو حذیفہ کے غلام سالم کیا کرتے تھے۔ آپ کو قرآن مجید سب سے زیادہ یاد تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 693۔ حضرت انس بن مالک سے بیان کیا گیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے حاکم کی سنو اور اطاعت کرو، خواہ ایک ایسا حبشی غلام تم پر کیوں نہ حاکم بنا دیا جائے جس کا سر سوکھے ہوئے انگور کے برابر ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 694۔ حضرت زید بن اسلم سے، انہوں نے عطا بن یسار سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، پس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر غلطی کی تو بھی تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا، اور غلطی کا وبال ان پر رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 695۔ حمید بن عبد الرحمن سے، انہوں نے عبید اللہ بن عدی بن خیار سے، وہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے جب کہ باغیوں نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی عام مسلمانوں کے امام ہیں، مگر آپ پر جو مصیبت ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ان حالات میں باغیوں کا مقرر کردہ امام نماز پڑھا رہا ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کر گناہ گار نہ ہو جائیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نماز تو جو لوگ کام کرتے ہیں ان کاموں میں سب سے بہترین کام ہے، تو وہ جب اچھا کام کریں تم بھی اس کے ساتھ مل کر اچھا کام کرو، اور جب وہ برا کام کریں تو تم اس کی برائی سے الگ رہو۔ اور محمد بن یزید زبیدی نے کہا، امام زہری نے فرمایا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہجڑے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، مگر ایسی ہی لاچاری ہو تو اور بات ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 696۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، حاکم کی سن اور اطاعت کر، خواہ وہ ایک ایسا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو جس کا سر منقے کے برابر ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 697۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے بتلایا کہ ایک رات میں اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جب ان کے گھر تشریف لائے تو یہاں 4 رکعت نماز پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ پھر نماز تہجد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نماز پڑھنے لگے، تو میں بھی اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی داہنی طرف کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت سنت فجر پڑھ کر سو گئے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹے کی آواز بھی سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے برآمد ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 698۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام قریب سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ نے بتلایا کہ میں ایک رات ام المؤمنین حضرت میمونہ کے ہاں سو گیا۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہیں سونے کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا
اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پکڑ کر دائیں طرف کر دیا، پھر 13 رکعت وتر سمیت نماز پڑھی اور سو گئے، یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تو خراٹے لیتے تھے۔ پھر مؤذن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ عمر نے بیان کیا، میں نے یہ حدیث بکیر بن عبداللہ کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث مجھ سے قریب سے بھی بیان ہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 699۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ نے بتلایا کہ میں نے ایک دفعہ اپنی خالہ میمونہ کے گھر رات گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ میں غلطی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا سر پکڑ کے دائیں طرف کر دیا تاکہ صحیح طور پر کھڑا ہو جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 700۔ حضرت عمر بن دینار سے بیان کیا، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے کہ معاذ بن جبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے پھر واپس آ کر اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 701۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے سنا گیا، آپ نے فرمایا کہ معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض نماز پڑھتے پھر واپس جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو وہی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک بار عشاء میں انہوں نے سورہ بقرہ کی شروع کی، مقتدیوں میں سے ایک شخص نماز توڑ کر چل دیا، معاذ اس کو برا کہنے لگے۔ یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، اس شخص نے جا کر معاذ کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو فرمایا، تو بلا میں ڈالنے والا ہے، بلا میں ڈالنے والا ہے، بلا میں ڈالنے والا 3 بار فرمایا، یا یوں فرمایا کہ تو فسادی ہے، فسادی ہے، فسادی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ کو حکم فرمایا کہ مفصل کے بیچ کی 2 صورتیں پڑھا کرے۔ عمر بن دینار نے کہا کہ مجھے یاد نہ رہیں کہ کون سی صورتیں آپ نے نام لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 702۔ حضرت ابو مسعود انصاری نے خبر دی کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اللہ کی میں صبح کی نماز میں فلاں کی وجہ سے دیر میں جاتا ہوں کیونکہ وہ نماز کو بہت لمبا کر دیتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی بھی غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو عبادت سے یا دین سے نفرت دلا دیں۔ خبردار، تم میں سے لوگوں کو جو شخص بھی نماز پڑھائے وہ ہلکی پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت والے سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 703۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے، کیونکہ جماعت میں ضعیف، بیمار اور بوڑھے سب ہی ہوتے ہیں، لیکن اکیلا پڑھے تو جس قدر جی چاہے طول دے سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 704۔ حضرت ابو مسعود انصاری سے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں فجر کی نماز میں تاخیر کر کے اس لیے شریک ہوتا ہوں کہ فلاں صاحب فجر کی نماز بہت طویل کر دیتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غصہ ہوئے کہ میں نے نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غضبناک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم میں بعض لوگ نمازوں سے لوگوں کو دور کرنے کا باعث ہیں، پس جو شخص امام ہو اسے ہلکی نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے پیچھے کمزور، بوڑھے اور ضرورت والے سبھی حاضر ہوتے ہیں۔